بالعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها صاحبها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من قلب لاهٍ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل قدر بزرگوں، ہم سارے کے سارے عباد اللہ ہیں. ہم میں سے ہر ایک عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. اور بندے کے لیے یہ فخر کی بات ہوتی ہے کہ عبدیت میں کمال حاصل کرے. بندے کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے کہ وہ عبدیت میں کمال حاصل کرے. جتنے عبادات ہم لوگ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے مظاہر عبدیت ہیں کہ ایک عبد اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے اپنے عبدیت کا اظہار کرتا ہے، جو بہت بڑی بات ہے. روزہ ہم رکھتے ہیں، نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اور دیگر احکامات بجا لاتے ہیں. در حقیقت ان تمام احکام کے بجا لانے میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ میں بندہ ہوں، میں عبد ہوں، اور میرا مالک جو مجھے کہے گا میں وہی کروں گا. تو انہی مظاہر عبدیت میں سے ایک بہت بڑا مظہر دعا بھی ہے. اس لیے کہ جس مہینے کے اندر ہم لوگ ہیں اس میں الحمدللہ مسلمان روزے کا اہتمام کر رہے ہیں اور تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ ساری بڑی باتیں ہیں. آج شاید یہ سارے حقائق ہم پہ نہ کھولیں، لیکن کل جب یہ حقائق سامنے آئیں گی اس پہ اجر جو اللہ پاک عطا فرمائیں گے میرے قابل قدر بزرگوں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ اچھا فلاں عمل پر اللہ نے یہ دیا، فلاں عمل پر اللہ نے یہ دیا. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر جہاں سبحان اللہ والحمدللہ ان الفاظ کا ذکر فرمایا کہ جنت میں خوشی کی باتیں اور بھی ہوں گی، جنت میں خوشی کی باتیں اور بھی ہوں گی، لیکن ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ان الفاظ کے حقائق اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمائیں گے. تسبیحات ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین. تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں. ان کی حقائق کا صحیح مظہر وہ قیامت کے دن ہے کہ وہاں سب کچھ ظاہر ہوگا. میں نے عرض کیا کہ عبدیت کا ایک بہت بڑا مظہر دعا ہے کہ دعا میں آدمی اپنے آپ کو 100% محتاج سمجھ کر اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، اپنے فقیرانہ، عاجزانہ، مسکینانہ ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ عبدیت کی منتہا ہے. اسی لیے اسی دعا کے بارے میں چند روایات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن درخواست یہ ہے کہ احادیث نبویہ جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو کوشش ہماری یہ ہو کہ عظمت کی نگاہ سے احادیث کو دیکھیں
اور احادیث نبویہ سے گہری محبت ہو اور گہرا تعلق ہو، اور اسی طرح عمل کرنے کی نیت سے ہم لوگ سنیں۔ یہ اصول آپ یاد رکھیے کہ وہ باتیں یاد رہتی ہیں جو ہمارے عمل کا حصہ بنے۔ جو باتیں ہمارے معمول میں داخل ہوں وہ تو یاد رہتی ہیں، لیکن جو باتیں ہمارے عمل میں داخل نہ ہوں تو ایک دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد آدمی کو بھول جاتی ہے۔ اس لیے جتنے احادیث مبارکہ ہم لوگ سنیں بہت اہتمام سے، توجہ کے ساتھ ہم لوگ سنیں۔ جیسے کہ عام طور سے ہمارے اکابر کے ملفوظات سامنے پڑے جاتے ہیں تو بہت خوشی کے ساتھ محظوظ ہو کر ان ملفوظات کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ وہ ملفوظات جتنے بھی ہیں در حقیقت یا قرآن کریم سے ماخوذ ہیں، یا احادیث نبویہ سے ماخوذ ہیں، یا قرآن و حدیث کی انوارات سے وہ مستنبت ہیں اور لیے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے اکابر کے تجربات کا بھی دخل ہے۔ اور ظاہر ہے ان کی تجربہ سر سے لے کر پاؤں تک ان کی پوری زندگی قرآن و حدیث کی اتباع سے بھرا ہوا تھا، اس لیے کہ ہمارا تعلق الحمدللہ ثم الحمدللہ ان مشائخ کے ساتھ ہے، ان علماء کرام کے ساتھ ہے جو 100% قرآن و حدیث کو اپنا مقتدا یا قرآن و حدیث کو عقائد کے لحاظ سے بنیادی نقطہ نگاہ سمجھتے تھے کہ قرآن و حدیث ہی اصل سرچشمہ ہیں، اور قرآن حدیث کے علاوہ وہ باتیں جو قرآن حدیث سے لی گئی ہیں ان کو تو لے لیا جاتا ہے، اور جو باتیں قرآن سے متصادم ہوں، حدیث سے متصادم ہوں، میرے پیاروں ہمارے اکابر نے اس قسم کی ساری باتوں کو رد کر دیا ہے۔ اس لیے چند حدیث انشاءاللہ نفس دعا کے بارے میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا، اور کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم اہتمام کے ساتھ ان باتوں پر عمل کریں اور لیں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ آپ نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، یہ خود عبادت ہے۔ قبول ہونا نہ ہونا اور حاجت براری، حاجت کا پورا نہ ہونا، میرے پیاروں وہ بات کی بات ہے، لیکن آپ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں، یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ خود عبادت ہے۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا ادعونی کہ مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبدیت کے حدود سے نکل جاتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک باریک نقطہ یقیناً آپ مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ دعا کے بعد فوراً استکبار کا ذکر ہے، دعا کے فوراً بعد استکبار کا ذکر ہے کہ جو تکبر کرتے ہیں، اس لیے کہ متکبر عام طور سے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، حالانکہ ہمارے اکابر
اور اللہ والے جس کا مقام جتنا بلند ہوا اتنا ہی اس نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا. یہ اصول ہے. جو عالم جتنا بڑا عالم ہوگا اتنے زیادہ متواضع ہوگا، اور جس عالم میں علم کم ہو تو وہ وہی مرغی کے بارے میں دارت ہزار دانہ صدف دم نمی زنت یک بیض مرغ دارت صد نال میں زنت، کہ سیپی کے اندر موتی ہے، 1,00,000 روپے 50,000 روپے اس کی قیمت ہے، لیکن وہ سیپ خاموش ہے، وہ صدف خاموش ہے. لیکن ایک مرغی کے اندر 10 روپے والا انڈا ہے، مسلسل وہ کڑ کرتی رہتی ہے. تو میرے قابل قدر بزرگوں، جو بڑے لوگ ہیں وہ متواضع رہتے ہیں. کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاموشی بحرست گفتن ہم جو بحر میں جویت ترا جورا مجو، کہ خاموشی جو ہے یہ سمندر کی طرح ہے اور بولنا چھوٹے نالے کی طرح ہے. پہاڑی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے نالے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ چھوٹے نالے کی طرح ہے. فرماتے ہیں بحر میں جویت ترا جورا مجو، آپ سمندر بنے، آپ چھوٹا نالا پر نالا یہ نہ بنے، بلکہ آپ سمندر کی طرح رہیں. تو ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا. میرے قابل قدر بزرگوں، جب بھی اللہ کے سامنے آتے عاجزانہ طریقے سے آتے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران زبان پر یہ الفاظ تھے الہی عبدک العاصی عطاک. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. جسے کہ دونوں بہت بڑے آدمی تھے، لیکن اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو کیسے پیش کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے لائق ہے. الہی عبدک العاصی عطاک، اے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے، تیرا گناہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے. کس حال میں آیا ہے؟ مقرن بالذنوب، کہ وہ گناہوں کا اقرار کرتا ہے. اس حال میں آیا ہے کہ وہ گناہوں کا مقر ہے، اقرار کرتا ہے. وقد دعاک، اے اللہ تیرے اس گناہگار بندے نے پہلے بھی بار بار تجھے پکارا ہے، تجھ سے دعا کی ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تو غفار ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے. وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اے اللہ اگر تو مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دے تو کون ہے جو میری دعاؤں کو قبول کرے. ایک بزرگ شاعر کے بارے میں آتا ہے، اس نے صاف صاف کہا، یہ بزرگوں کے کیفیات ہوتے ہیں، ہم لوگ 100% اس پہ شاید عمل نہ کر سکیں، لیکن یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم تھوڑی عبادت کر کے اپنے آپ کو پہنچا ہوا نہ سمجھیں. پہنچے ہوئے لوگ وہ ہیں بقول بزرگوں کے کہ سمندر پی لیا ایک ڈھکار بھی نہیں نکالی. ہم تو آدھی پیاز کھا کے پتہ نہیں کتنی ڈھکاریں نکالتے ہیں،
پورے سمندر پی جانے کے بعد آروغ نیاوردن، آروغ نیاوردن، کوئی ڈکات بھی نہیں لی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی تعبیر فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز، کہاں سوخ تارا جاں شدو آواز نیامت۔ عام طور سے مرغ سحر کی تعریف کی جاتی ہے کہ سحر کا پرندہ تہجد کے وقت یہ پرندے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی ہیں۔ اے مرغ سحر، اے سحر کے پرندے، عشق سے پروانہ بیاموز، آپ عشق پروانے سے سیکھیں۔ کیا مطلب؟ کہ سوخ تارا جاں شدو آواز نیامت، اس لیے کہ پروانہ جو ہے جان دے دیتی ہے لیکن معمولی سی آواز بھی اس سے نہیں آتی۔ آج تک ہم نے پروانے کی آواز نہیں سنی۔ کتنے پروانے جو شعلہ برد ہو جاتے ہیں، شعلے کے لپیٹ میں آ کے مر جاتی ہیں، لیکن آج تک ہم نے پروانے کی آواز نہیں سنی۔ اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، کہاں سوخ تارا جاں شدو آواز نیامت۔ ای مدعیاں در طلبش بے خبرانن، ای مدعیاں در طلبش بے خبرانن، کہاں را کی خبر شد خبرش باز نیامت۔ یہ مدعی جو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں مقام پہ پہنچا ہوں، فلاں مقام پہ پہنچا ہوں، فلاں مقام پہ پہنچا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے تربت میں، اس نے مجھے خط لکھا، طالب علم بھی تھے لیکن پورا پڑھ نہیں سکے، وہ آدھا منزل طے کر کے پڑھائی چھوڑ دی۔ تو مجھے خط لکھا، تو اس میں لکھتے ہیں کہ آپ مجھے بتلائیں کہ میرا جو مقام ہے میں قطب تک پہنچا ہوں یا ابدال تک پہنچا ہوں، کہاں کہاں تک پہنچا ہوں۔ اب میں نے سوچا میں اس کو کیا جواب دوں۔ جو اپنے لیے مقامات کو متعین کر رہا ہے، آپ خود سمجھ جائیں کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی، اللہ کے یہاں اس کی حیثیت کیا ہے اور اللہ کے بندوں کے اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ای مدعیاں در طلبش بے خبر آنن، کہ یہ دعویٰ کرنے والے اللہ کی طلب میں بے خبر ہیں، کہاں را کے خبر شد خبرش باز نیامت۔ جس کو اللہ کا پتہ چلا اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس کی آواز پھر نہیں سنے گی۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ شین عین با یا، ایک روایت کے مطابق انہی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ خاتون کی وجہ سے، کہ خاتون نے کوئی حیض کا مسئلہ پوچھا امام ابو حنیفہ سے، جواب ان کو نہیں آیا، اس نے کہا کہ اچھا اتنے بڑے ہو گئے تمہیں مسائل بھی نہیں آتے، اس کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، بلایا، فرمایا کہ آپ بہت اچھے تاجر ہیں، بہت ذہین اور چست و چالاک مجھے لگ رہے ہیں، اگر یہ آپ کی چستی اور ذہانت دین کے کام میں آ جائے کتنی اچھی بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا تو امام الائمہ سراج الائمہ بن گئے۔ تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے
ثلاثۃ اشبال، علم کی 3 بالشتیں ہیں، 1 بالشت، 2 بالشت، 3 بالشت۔ جب آدمی علم کی پہلی بالشت میں داخل ہوتا ہے تو آدمی متکبر ہوتا ہے، میں ہوں۔ کسی عالم کی بات سامنے آتی ہے فوراً ٹھکرا دیتا ہے، کسی بزرگ کی بات سامنے آتی ہے فوراً ٹھکرا دیتا ہے۔ جب علم کی پہلی بالشت میں آدمی داخل ہوتا ہے تو وہ متکبر ہوتا ہے، اور دوسری بالشت میں جب داخل ہوتا ہے تو اس میں تواضع پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تواضع پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ ہمارے اللہ والے جب یہ فرماتے میں کچھ نہیں ہوں، وہ دل سے کہتے تھے، اور ہم لوگ اپنے زمانے میں جب یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں تو یہ کہنے کے لیے کہ سامنے والے کہیں کہ نہ حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو بہت کچھ ہیں۔ ایسے موقع پر مجھے اپنے پیارے بزرگ حضرت خالد اقبال صاحب طائب کی ایک شعر یاد آتی ہے کہ جب کبھی تعریف طائب کی ہوئی اس نے خود کو آئینہ دکھلا دیا۔ واللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ علم کی دوسری بالشت میں، یہ بلوچی میں بچل کہتے ہیں کہ علم سے بچلنا، یک بچلی، دومی بچل، سیمی بچل۔ اولی بچلے تو کا تم داخل بھی متکبر ہیں، اور دومی بچلے تو کا داخل بھی تواضع پیدا بھی۔ اس میں ہمارے سننے والے کافی مستورات ہیں جو بہت زیادہ اردو نہیں سمجھتی، تو اس وجہ سے ہماری اردو بھی ہم سوچتے ہیں کہ اتنی صاف ہو تاکہ وہ کم از کم آئیں تو وہ سمجھے اور محروم نہ ہو۔ اور تیسری بالشت میں، علم کی تیسری بالشت میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنا پتہ بھی نہیں ہوتا، جیسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اتنا مٹاتا کہ کسی کو نہ پتہ چلتا کہ قاسم نانوتوی بھی کسی کی دنیا میں تھا یا کوئی آدمی تھا، اور ان کے واقعات الحمدللہ بہت مشہور ہیں اور زبان زدہ خلق ہیں، ہم سارے کے سارے سنتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دعا کرنے والا متواضع ہوتا ہے اور دعا نہ کرنے والا یہ متکبر ہوتا ہے۔ اس دعا میں اس آیت کے اندر صراحت ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے اور جوہر ہے، مغز ہے اور جوہر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، آپ کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں، تمام اعمال میں مکرم ترین معزز ترین عمل جو ہے یہ دعا ہے۔ جس کو دعا کی توفیق ہو جائے قبولیت بھی اس کی ہو جاتی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی قبولیت کی دعا اللہ سے کروا دیا کریں۔ اور حضرت ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء، کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے، دعا کا دروازہ کھول دیا جائے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، تو رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے جو دعائیں کی جاتی ہیں سب میں بڑھ کر یہ دعا ہے کہ آدمی اللہ سے عافیت مانگے، عافیت مانگے۔ اور عافیت پہ تقریباً 30 40 50 روایتیں ہیں۔ ایک مرتبہ عافیت کے تمام روایات کو میں نے جمع کرنے کی کوشش کی تھی کہ کن کن روایات میں عافیت طلب کی گئی، اس لیے عافیت ایک جامع معنی لفظ ہے، دنیا اور آخرت کی عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ عافیت کی دعا میں چاہتا ہوں۔ صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ یہ اکابر اولیاء میں سے تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، یعنی اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک مرتبہ بغداد میں ایک مالدار آدمی آیا، اس نے 40,000 روپے غریبوں پہ خرچ کیے۔ تو حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے بھائی 40,000 تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم غریبوں میں خرچ کریں۔ ہاں البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 40,000 رکعتیں پڑھیں، 40,000 رکعتیں پڑھیں۔ چنانچہ دونوں ساتھی بغداد کے مضافات میں ایک مسجد میں گئے اور دونوں نے 40,000 رکعتیں پڑھی اور پھر بغداد میں آئے۔ بڑے لوگ تھے، اپنے لیے آپ سمجھیں کہ خیر کے راستے تلاش کرتے تھے، خیر کے راستے تلاش کرتے تھے، اور بہت سے اللہ والے ہیں ایسے۔ انہی حضرت سمنون کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ جوش میں آ کر انہوں نے ایک دعویٰ کیا، لفظ دعویٰ میں استعمال کر رہا ہوں، اللہ کرے گستاخی نہ ہو، لیکن سمجھانے کے لیے انہوں نے اللہ سے کہا کیف ما شئت فاختبرنی، اے اللہ جیسے چاہیں آپ مجھے آزما لیں، میں صبر کر لوں گا۔ چونکہ بلند مقام پر تھے، اسی بلند مقام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صبر، توکل، رضا بالقضاء، تمام چیزوں کے بلند مقام پر تھے یہ، انہوں نے جوش میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اے اللہ تو جیسے چاہے مجھے آزما لے، میں صبر کر لوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا پیشاب بند ہو گیا۔ جب پیشاب بند ہو گیا سمجھ گئے کہ دعویٰ جو میں نے کیا تھا اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ آدمی بلند مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی دعویٰ نہ کرے۔ خیر روایت میں آتا ہے کہ مکاتب میں چھوٹے بچوں کے پاس جاتے اور ان سے یہ کہتے ادعوا لعمکم الکذاب، ادعوا لعمکم الکذاب، کہ اپنے جھوٹے چچا کے لیے دعا کرو۔ میں نے سمجھا کہ شاید میں آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں گا، اب پیشاب ہی بند ہے، کوئی مخرج پیشاب کا نکلنے کا راستہ ہے ہی نہیں، اس لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال لے۔ اس لیے حدیث میں جو آتا ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے تو رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالی سے جو دعائیں طلب کی جاتی ہیں عافیت سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے. ہم بھی اہتمام کریں. لیکن میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ فرائض کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو فرائض کے اوقات ہیں، فجر کا مکمل وقت، ظہر کا مکمل وقت، عصر، مغرب، عشاء. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر تھے، حضرت ابن عباس کے شاگرد تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرائض کے لیے، فرض نمازوں کے لیے ان اوقات کا انتخاب کیا جو اوقات میں سب سے اہم اوقات ہیں، ان اوقات کا انتخاب فرمایا. تو ہماری درخواست ہے کہ فرض کے بعد دعا تو مختصر ہوتی ہے، اور سنتوں کے بعد آپ کو اختیار ہے، بجائے اس کے کہ آپ جلدی مسجد سے نکل جائیں، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، 10 منٹ 15 منٹ ہاتھ اٹھا کر خوب اللہ سے دعا کریں، خوب اللہ سے مانگیں، خوب دعا کریں. دعا میں میرے پیاروں سب سے اساسی نکتہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے اپنے بے سر و سامانی کا ذکر کرے. اے اللہ میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سامنے ہو کہ اللہ عاجز نہیں ہیں، قادر مطلق ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے اللہ میں کسی ایسے دروازے پہ نہیں کھڑا، اے اللہ میں کسی ایسے آقا کے دروازے پر نہیں کھڑا کہ اس کا غلام باہر آ کر مجھ سے کہہ دے سید الیوم نائم، کہ میرا آقا سویا ہوا ہے. اے اللہ میں ایسے آقا کے دربار پہ نہیں آیا ہوں. آپ تو وہ ذات ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آپ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین ہو اور ایسی چیزیں مانگیں جو دنیا آخرت کے لحاظ سے مفید ہوں. اپنے ذات کے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اور ملک والوں کے لیے مانگیں، اور پوری امت کے لیے مانگیں، اور پوری انسانیت کے لیے مانگیں. طبی کہ 10 منٹ 15 منٹ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اہتمام کے ساتھ مانگیں. حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجاز مقدس کے سفر میں ساتھیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو ساتھیوں نے آ کے شکایت کی کہ حضرت یہاں جو بھکاری ہیں یہ پیچھا نہیں چھوڑتے، یہاں جو بھیک مانگنے والے ہیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، یہ پیچھا نہیں چھوڑتے، چمٹ جاتے ہیں. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تم کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، یہ تمہیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگو، چمٹ کر مانگو، اہتمام کے ساتھ، جیسے آپ لے کے ہی جائیں گے. آپ خود تو از خود اہتمام کریں اور یقین کے ساتھ مانگیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. اللہ اکبر. جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. یغضب غصہ ہونا، اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں.
میرے پیاروں ہم نہ مانگنے سے بچیں، نہ مانگنے سے بچیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہیں۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ واللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، واللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اللہ سے آپ سوال نہ کریں، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث آپ کے سامنے، اللہ سے آپ سوال نہ کریں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور انسانوں سے آپ سوال کریں، انسان ناراض ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت بڑا فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں، بہت بڑا فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ اس لیے میرے پیاروں کوشش ہماری یہ ہو کہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بھی ہم خوب اللہ سے مانگیں۔ جو جتنے زیادہ اللہ سے مانگے گا اتنے زیادہ اللہ کے غضب سے دور ہوگا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل وافضل العبادہ انتظار الفرج۔ اے لوگو تم اللہ سے اس کے فضل کے بارے میں سوال کرو کہ اللہ اپنا فضل ہمیں عطا فرما، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس سے سوال کیا جائے۔ اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس سے سوال کیا جائے، اور یہ افضل عبادت میں سے ہے کہ تنگی کے بعد کشادگی کا انتظار کیا جائے۔ کہ آپ نے دعا مانگی، آپ تنگ حالات میں ہیں، کشادگی کا آپ انتظار کریں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا جو ہے فائدہ پہنچاتی ہے مما نزل، ان آفات سے جو نازل ہوئے، جو بیماریاں، تکالیف، مشقتیں جو آئی ہوئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، ان سے بھی نافع ہیں، اور وہ مصیبتیں جو اب تک نہیں آئی ان کے لیے بھی نافع ہے کہ دعا کی برکت سے کینسر کی بیماری، فلاں بیماری جن کے بارے میں آپ دعا مانگیں وہ آپ سے کوسوں دور چلی جائیں گی۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو، اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو۔ یہاں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جن سخت حالات میں ہم لوگ ہیں، خواہ تنگ عیشی ہو، بیماری ہو، آدمی مصائب کا شکار ہو، ان کے بارے میں بھی ایک ایک کر کے اللہ سے مانگا جائے۔ حاجات موجودہ کے بارے میں بھی اللہ سے خوب مانگا جائے۔ میں حیران ہوں، ہم سے کہا جاتا ہے مانگو، پھر بھی ہم لوگ غافل ہیں۔ ایسے نہ ہو، بہت اہتمام کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے جو مصیبتیں نہیں آئی ان سے بھی اللہ سے پناہ طلب کی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حیی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تبارک و تعالی بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت کے مالک ہیں۔ حی بہت زیادہ حیا کرنے والے، کریم بہت زیادہ کرم کرنے والے،
دونوں صفت مشبہ کے صیغے، مبالغے کے صیغے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ حیا کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کے بارے میں حیا آتی ہے کہ بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔ ہم بھی دل سے اس بات کو نکال دیں کہ ہمارے ہاتھ خالی لوٹیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک اصول آپ یاد رکھیں، آگے روایت پہ آ رہی انشاءاللہ، کہ ان دونوں ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا، دعا کی دعا کی دعا کی دعا کی، اس کے بعد حکم کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو آپ چہرے پہ مل لیں۔ یہ تفاعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ تفاعل ہے، نیک فعلی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قبولیت کے جو آثار آئے ہیں، جو انوارات آئے ہیں، ان انوارات سے آپ اپنے چہرے کو بھی مستفید فرما رہے ہیں، اپنے چہرے کو اس سے مل رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے سمرقند و بخارا کی طرف، جو ٹھنڈے علاقے ہیں، اس علاقے میں اس نے تہجد پڑھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ رضائی کے اندر تھے۔ جب دعا کا وقت آیا، ایک ہاتھ اٹھا کر دوسرا ہاتھ جو ہے وہ رضائی کے اندر، ایک ہاتھ سے اس طرح دعا کی۔ ٹھیک ہے، دعا کر لی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک حور ان کو دی گئی ایک آنکھ والی، ایک آنکھ تو ٹھیک، ایک آنکھ بالکل ختم۔ کہا کہ اللہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ آپ کی حور ہے، یہ ایک آنکھ والی ہے۔ آپ نے دعا کے لیے جو ہے ایک ہاتھ اٹھایا، یہ اسی کے اثرات ہیں، اسی کے اثرات ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں تو یہ یقین رکھیں کہ یہ دونوں ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں ہاتھوں کو بھر دیں گے، ان دونوں ہاتھوں کو بھر دیں گے۔ مجھے یاد ہے، پرانی بات ہے، یہاں علی مارکیٹ سے جب ہم لوگ ناتا خان گوٹ بس پہ جاتے تھے تو ہمیشہ ایک نابینا، بوڑھا نابینا سندھی تھا، وہ ایک دعا کیا کرتا تھا کہ ماٹھن میں کھیر آئیں پنگھن میں پٹڑا، کہ اللہ کرے آپ کے مٹکوں میں دودھ ہو اور تمہارے گودوں میں بچہ ہو۔ یہ سندھی میں ایک دعا ہے، دعا کیا کرتا تھا، مطلب کہ اللہ تمہارے گودوں کو بھی بھر دے، بچہ تمہیں دے، اور اسی طریقے سے تمہارے مٹکوں کو بھی دودھ سے بھر دے۔ تو میرے پیاروں، یہ ہاتھوں کو جب آپ اٹھائیں گے، یہ ہاتھ بھی بھرے ہوئے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ خالی نہیں لوٹیں گے۔ ایک اور روایت ہے، گلستان میں ہے اور کتابوں کے اندر ہے، کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ملائکتی استحیی من عبدی لیس لہ غیری، اے میرے فرشتوں، مجھے اپنے اس بندے سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے دعا کو قبول نہ کروں، اس لیے کہ میرے اس بندے کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں نا، میں بھی اپنے بندے کے دعا کو قبول نہ کروں، کون ہے جو دعاؤں کو قبول کرے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم، اے لوگو، میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ وہ کون سا عمل ہے جو تمہیں تمہاری دشمن سے نجات دے،
نمبر 2 جو رزق کو تم پہ برسا دے، درو کے لفظ ہیں، جو رزق کو تم پر برسا دے، وہ عمل میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ وہ عمل کیا ہے؟ تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم، تم دن رات میں بھی اللہ سے دعا کرو اور دن میں بھی اللہ سے دعا کرو، دعا دعا دعا، خوب اللہ سے دعا کرو۔ فإن الدعاء سلاح المؤمن، اس لیے کہ دعا یہ مومن کی ہتھیار ہے اور یہ ہتھیار ہمیشہ پاس رہنا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اے لوگو تم اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبول ہونے کا یقین ہو، دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں قبول ہونے کا یقین ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ قَلْبٍ لَاهٍ، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتے غافل دل کی دعا کو، غافل دل کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتے۔ ہاں، جو بیدار مغز ہو کے دل دماغ کو متوجہ کر کے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول فرمائیں گے۔ البدایہ والنہایہ میں اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ آدمی حج کرنے کے لیے تشریف لائے اور ان کے پاس ایک قیمتی ہار تھا ریشمی رومال کے اندر۔ وہ ہار ریشمی رومال کے ساتھ گم ہو گیا۔ ایک عالم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور وہ فاقہ کی حالت میں تھے، سخت تکلیف میں تھے۔ ان کو یہ ہار اور رومال، یہ دونوں چیزیں مل گئی۔ خیر، بعد میں یہ بزرگ جس کا ہار گم ہو گیا، اس نے اعلان شروع کیا کہ میرا ہار اور رومال، موتیوں کا ہار، ریشم کا رومال، یہ دونوں گم ہو گئے، جن کو مل گئے ہوں وہ مجھے دے، اس کے بدلے میں 500 درہم میں اس کو دوں گا۔ اس عالم دین کو چونکہ وہ رومال ہار دونوں مل گئے تھے، انہوں نے اس بزرگ کو بلایا اور بلانے کے بعد نشانیاں پوچھی، بتلا دی، دونوں اس کے حوالے کی۔ اس نے 500 درہم دینا چاہے، اس عالم دین نے کہا کہ نہ، یہ تو میرے پاس امانت تھی، میری ذمہ داری تھی کہ میں امانت آپ تک پہنچاتا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ خود آ گئے، اس لیے آپ کی امانت میں نے آپ کو دے دی، اس کے بدلے میں 1 درہم بھی میں آپ سے نہیں لوں گا۔ خیر، حج کا زمانہ ختم ہوا اور وہ عالم دین کافی تکلیف میں، پریشانی میں تھا۔ اس نے سوچا کہ میں سفر کر لوں۔ اس زمانے میں کشتیاں ہوتی تھی لکڑی کی، تو کشتی پہ سوار ہوا، ایک دور و دراز علاقے تک گیا، لوگ بھی ساتھ تھے، کشتی ٹوٹ گئی اور یہ تختے پہ سوار ہوا۔ موجوں نے اس تختے کو، ایک منوڑا کو کیا کہتے ہیں؟ جزیرہ، ایک منوڑ والا بیٹھا ہوا بھی ہے نا، ایک جزیرے تک پہنچا دیا۔ خیر، یہ جزیرے میں داخل ہوئے۔ جزیرے میں داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ یہاں لوگ آباد ہیں، خاموش رہا کہ اللہ کے اذان کی آواز آئے، مسلمان ہوں یہ لوگ، اذان کی آواز سنی، خوش ہو گئے، آئے مسجد کے اندر، چونکہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے خطاط بھی تھے۔ انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، مسجد میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔
جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ خطاط بھی ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو آپ خوش نویسی بھی سکھلا دیں، اگر ہمیں خواہی کی باشی خوش نویس میں نویسو میں نویسو میں نویس، تو خطاطی بھی۔ پھر اس کے بعد جزیرے کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے سردار اور بہت بڑے عالم جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی بیٹی عالمہ بھی ہے اور اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا جوڑ تو یہی لڑکا ہے، یہی عالم دین ہے جو یہاں موجود ہے۔ تو تمام نے مشورہ کر کے اس کے پاس آئے، کہا کہ اس طرح ہمارے بڑے عالم اور بڑے سردار کی بیٹی عالمہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، میں مسافر ہوں، آج یہاں ہوں، کل کسی اور جگہ، پرسوں کسی اور جگہ، مناسب نہیں ہے۔ کہا کہ نہ، ہم نے طے کر لیا ہے۔ خیر شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد جب دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا تو دلہن نے قیمتی ہار پہنی ہوئی تھی، تو شوہر بجائے اس کے کہ دلہن کو دیکھے اس کی نگاہ ہار پہ پڑی، مسلسل اس ہار کو دیکھتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ یتیم ہیں، باپ کا انتقال ہوا ہے، آپ ہار کو دیکھ رہے ہیں، دلہن کو نہیں دیکھ رہے، کہیں دل نہ ٹوٹ جائے۔ اس نے کہا کہ اصل میں مجھے شبہ یہ لگتا ہے کہ یہ ہار جو ہے کسی زمانے میں میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ جب یہ کہا تو حاضرین جتنے بھی محرم بیٹھے ہوئے تھے تمام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، تکبیر کی آواز بلند کی۔ پھر اس کے بعد یہ قصہ سنایا کہ اصل میں اس بچی کے والد حج کرنے کے لیے گئے اور ان کا قیمتی ہار اور قیمتی رومال دونوں گم ہو گئے اور کسی عالم دین کو ملے، انہوں نے بغیر عوض کے واپس کیے۔ تو جب یہ عالم دین اور بزرگ اور سردار یا جزیرے میں آئے تو یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، اے قادر مطلق، میری اس بیٹی کی شادی اسی عالم دین کے ساتھ کرا دے جو علم کے لحاظ سے بلند پایا تھا، امانت داری کے لحاظ سے بلند پایا تھا، تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے بلند پایا تھا۔ تو اب پتہ چلا کہ ہمارے اس بزرگ کی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے جب اللہ سے دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اور غافل دل سے اللہ دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ بابا چلاسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے بارے میں کہ امام کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے اور امام کے دل کا چہرہ لوگوں کی طرف ہے، کمیٹی والوں کی طرف ہے، نمازیوں میں جو مالدار ہیں ان کی طرف ہے کہ شاید اس سے کچھ مل جائے، شاید اس سے کچھ مل جائے۔ ظاہری چہرہ کس طرف ہے؟ بیت اللہ کی طرف، نماز تو ٹھیک ہے فرض ادا ہو جائے گی، اور دل کا چہرہ کس طرف ہے؟ لوگوں کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ نمے دانم کہ مقتدی یا امام است، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مقتدی ہے یا امام ہے، اس لیے کہ چہرہ ظاہری تو بیت اللہ کی طرف امام ہے اور دل کے چہرہ کس طرف ہے؟ لوگوں کی طرف ہے، اس لحاظ سے یہ مقتدی ہے۔ تو میرے قابل قدر بزرگوں، ہم اپنے ظاہری چہرے کو بھی اور دل کے چہرے کو بھی کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں، اللہ کی طرف کریں۔ اور ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم
اس روایت کو بہت غور سے سنیں. اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت. اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما. اے اللہ اگر تو چاہے مجھ پہ رحم فرما. تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما. آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح دعا نہیں مانگنی چاہیے. وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ اس کو چاہیے پختہ الفاظ کے ساتھ دعا مانگے. اے اللہ مجھے ہدایت دے. اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. اے اللہ مجھ پہ رحم فرما. اے اللہ مجھ پہ کرم فرما. انہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ. اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں. اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے. آدمی اللہ سے مانگے عزم مرتوں والا ہو. ایک اور لفظ ہے جس کو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا جو مرد کے مقابلے میں عورت نہیں ایک دوسری صنف ہے. تو دعا آدمی مانگے مردوں کی طرح مانگے اور قوت کے ساتھ مانگے یقین کے ساتھ مانگے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ قادر مطلق ہے. جس سے میں مانگ رہا ہوں تمام خزانے اسی کے پاس ہیں. جن سے میں مانگ رہا ہوں اس نے پہلوں کو بھی دیا اور بعد والوں کو بھی دیں گے. اور جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ پوری انسانیت کو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا علی صعید واحد. اگر تمہارے انسان اور تمہارے جن تمہارے اولین تمہارے آخرین سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں فسألونی اور مجھ سے مانگیں جو کچھ ان کے دل میں آئے مجھ سے مانگیں. جو دل میں آئے مجھ سے مانگیں اور میں تمام کی حاجتوں کو پوری کروں. میری ملکیت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنے کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے کے بعد نکال دیا جائے. اس سوئی اس سمندر میں جتنی کمی نہیں آتی تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جیسے کہ سوئی کو آپ نے سمندر میں ڈالا پھر نکالا کیا سمندر کا پانی کم ہو جائے گا؟ آپ مانگیں 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 اللہ سب کچھ عطا فرمائے تب بھی اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر. ذرہ تو بہت بڑا لفظ ہے. اس سے 1 کروڑ گنا کم بھی کوئی لفظ ہے اس کو استعمال کیا جائے لیکن ذرہ سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ذرہ سے کم ہمارے نظروں میں کوئی نہیں ہے. ذرہ برابر کمی نہیں آتی. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء. کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مشقت کے وقت تکلیف کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں اس کو چاہیے کہ خوشی کے موقع پر بھی راحت کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتا رہے. اس لیے کہ جو پورے سال رات دن اللہ سے مانگتا ہے اچانک کوئی سختی تکلیف آئے اس وقت اللہ سے مانگے تو کہا جاتا ہے یہ مانوس آواز ہے. یہ مانوس آواز ہے. میرے پیاروں اللہ اپنے آوازوں کو اللہ کے مانوس بناؤ. اپنے آوازوں کو اللہ کے مانوس بناؤ. کہا جائے جی یہ صبح کو بھی مجھ سے مانگتا ہے دوپہر کو بھی مانگتا ہے شام کو بھی مانگتا ہے مغرب عشاء کے بعد بھی مانگتا ہے تہجد کے وقت بھی مانگتا ہے. یہ آواز مانوس ہے اس کی حاجت کو پوری کرو. اس لیے روایات تو بہت زیادہ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر روایت اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہم ہے. میں سمجھوں نہ سمجھوں تو اللہ کے رسول کی بات ہے. نہایت قیمتی احادیث اور باتیں ہیں تو انشاءاللہ موقع ملے
میں اسی باب کو ختم کر دوں گا. باقی ہماری درخواست یہ ہے کہ رمضان کے مبارک لمحات کو ضائع نہ کیا جائے. ایک تو قرآن کریم کی تلاوت خوب ہو 10 پارے روزانہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. جو حفاظ کرام ہیں 15 پڑھ لیں. جن کو فرصت ہی فرصت ہو وہ پورا قرآن کریم ایک دن میں پڑھ لیں. اکابر سے ثبوت ہے الحمدللہ اس کا، کوئی مشکل مسئلہ ہے ہی نہیں. ورنہ کم از کم 10 پارے، وہ نہیں ہو سکتے تو 5 پارے 6 پارے کم از کم ہم لوگ پڑھ لیا کریں. اسے قرآن کریم اور رمضان مبارک ان دونوں میں گہری مناسبت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین رمضان میں آتے اور قرآن سنایا جاتا تھا. اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ لقاء اہل الخیر عمارت القلوب، کہ اہل خیر کی آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے اس سے دل معمور ہوتے ہیں. جبریل امین کی ملاقات سید الاولین والآخرین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اسی طریقے سے آج بھی اہل خیر آپس میں ملاقات کرتے ہیں. یہ دل اس سے معمور ہوتے ہیں، دل اس سے آباد ہوتے ہیں، معمور ہوتے ہیں. اس لیے کہ اہل خیر سے خیر ہی ملے گا، اہل خیر سے خیر ہی ملے گا. تو اہل خیر کی ملاقات من اس کے قرآن کریم کے اہتمام اور روزہ جو رکھیں. الحمدللہ موسم بہت مناسب ہے، زیادہ گرمی نہیں ہے، ذرہ برابر ضیق تنگ دلی کا مظاہرہ نہ ہو. جب بھی گرمی کا خیال آئے، پیاس کا خیال آئے کہ الحمدللہ اللہ نے روزے کی توفیق عطا فرمائی، ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کا اجر جو ہے وہ 7 گنا 8 گنا 10 گنا 700 گنا نہیں ہے. عام اعمال کے بارے میں تو آتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا. روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا. وہ ذات، وہ عظیم ذات، وہ قادر مطلق، وہ سخی، وہ جواد جب اجر دے گا میرے پیارو، اس اجر کو کسی میزان میں ہم تول سکتے ہیں؟ واللہ بہت بڑا اجر ہوگا. اس لیے معمولی تکالیف کی وجہ سے اپنے قیمتی روزے کو ضائع نہ کریں. بشاشت کے ساتھ الحمدللہ روزے بہت اچھے جا رہے ہیں، بہت اچھے جا رہے ہیں. الحمدللہ اس طرح کہہ کر اپنے مہینے کو گزار دیں. اور تہجد کا بھی اہتمام ہو. وقت ہمارا 12:30 بجے تک کا ہے، معاف فرمائیں 10 منٹ میں نے اضافی لے لیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی یاد رکھیں کہ 11:15 بجے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں. 11:15 بجے، اس لیے کہ 11:15 بجے حضرت والا نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، حضرت والا کے کتابوں میں سے، مواعظ میں سے کسی بھی واعظ سے کچھ پڑھا جاتا ہے اور وہ بہت اہم ہے. اس کے بعد 11:30 بجے پھر انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور 12:30 بجے انشاءاللہ تک بیان رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن الاعمال ما تحب وترضى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے غفار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے غفور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے ستار ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ نے اب تک دنیا میں ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ آئندہ بھی دنیا میں اور آخرت میں ستاری کا معاملہ فرما لے. اے اللہ میدان محشر میں بھی ستاری کا معاملہ فرما لے. اے خدا این بندرا رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ تو اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر. اے اللہ
تو اپنے بندوں کو رسوا نہ فرما۔ اے اللہ اگر ہم برے بھی ہیں، اے اللہ ہمارے راز کو تو چھپا لے۔ اے اللہ اس کے بدلے میں تو ہمیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرما۔ اے کریم اب تک تو نے کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ آئندہ دنیا میں اور آخرت میں کرم ہی کا معاملہ فرماتے رہنا۔ ہم آپ کے کرم کے، آپ کے فضل کے محتاج ہیں۔ اے اللہ پوری انسانیت اس وقت وبا کی بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہے۔ اے اللہ اگر یہ سازش ہے، اے اللہ اگر یہ سازش ہے، اس سازش کو ختم فرما اور سازش کرنے والوں کو یا ہدایت کی دولت سے نواز دے۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں لکھی، اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک و برباد فرما اور ان کے سازش کو ان کے خلاف استعمال فرما۔ اے اللہ اگر حقیقتاً وبا ہے تو پوری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ اور مامون فرما اور تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اس وبا سے محفوظ اور مامون فرما۔ اے اللہ مسلمان مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ آج یہ خاتون کو دبئی میں انتقال ہوا، ہمیں اطلاع ملی، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیم میں بلند مقام عطا فرمائے، لواحقین کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔